ترکستان میں ترکوں کے بڑے بڑے قبائل رہائش پذیر تھے۔ ان کو منگولیا جیسے طاقتور قبائل کی دشمنی کا سامنا تھا جو تعداد اور طاقت میں ان سے کئی گنا بڑے تھے۔ اس دشمنی سے بچنے کے لیے انہوں نے مغرب کی راہ لی اور دریائے جیہوں موجودہ آمو دریا کے قریبی علاقوں میں آباد ہو گئے۔ یوں ترک مسلمانوں کی فتح کردہ علاقوں سے قریب ہو گئے۔ جب 22 ہجری 652 میں مسلمان علاقے فتح کرتے ہوئے یہاں پہنچے تو اسلامی سپہ سالار عبد الرحمن بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترکوں کے سردار شہر براز سے ملاقات کی۔ شہر براز نے صلح کی درخواست کی اور اسلامی لشکر کا ساتھ دینے کا اظہار کیا۔ یوں مسلمان اور ترک مل کر ارمن یعنی ارمانیہ پر حملہ آور ہوئے۔ ترک اسلامی تعلیمات سے بہت متاثر ہوئے اور بڑی تعداد میں اسلام قبول کر کے مجاہدین کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ عباسی خلفاء اور امراء کے درباروں میں ترکوں کا اثر و رسوخ بڑھنا شروع ہوا اور انہیں بڑے بڑے مناصب پر فائز کیا گیا۔ یوں تاریخ اسلامی کے اہم ترین دور میں ترکوں کو سلطنت میں خاص اہمیت حاصل ہو گئی، یہاں تک کہ انہوں نے ایک بہت بڑی اسلامی سلطنت سلجوقی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ شروع میں یہ مختلف علاقوں سے چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی جو ایک سلطان کے ماتحت تھیں۔ سلجوقیوں نے بغداد کی عباسی خلافت کی خوب مدد کی۔ سلجوقی سردار طغرل بیگ نے بوہمی اقتدار کا خاتمہ کر دیا اور فاطمی خلافت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ یوں عباسی خلافت میں طغرل بیگ کی حمایت میں آئے روز اضافہ ہوتا چلا گیا اور اس نے ایک نہایت طاقتور لشکر تیار کیا۔ طغرل بیگ اپنی وفات سے پہلے خراسان، ایران اور عراق کے شمال مشرقی علاقوں میں سلجوقی اقتدار اور غلبہ کا کام مکمل کر چکے تھے۔ طغرل بیگ کے بعد ان کا بیٹا الپ ارسلان نے اقتدار سنبھالا۔ اس نے جو علاقے سلجوقی سلطنت کے زیر تھے 7 سال ان کے استحکام کو یقینی بنایا اور پھر اپنے مقاصد کی پلاننگ شروع کر دی۔ اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور ارمن اور جورجیا کو فتح کیا اور ایک ترکی نژاد قائد خوارزمی کو جنوبی شام پر حملے کے لیے بھیجا جس نے فاطمیوں سے رملہ اور بیت المقدس چھین لیے۔ الپ ارسلان کی ان فتوحات نے رومی شہنشاہ ڈومانوس کو آتش زیر پا کر دیا، سو اس مقصد کی خاطر اس نے اپنی پوری فوج سلجوقیوں کے خلاف جنگ میں دھکیل دی۔ ان لشکروں میں روم، روس، برطانیہ اور کئی دوسرے ملکوں کے سپاہی شریک تھے۔ رومی فوج کی کثرت تعداد کو دیکھ کر الپ ارسلان کچھ پریشان ہوئے، لیکن ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری نے حوصلہ دیا اور کہا، سلطان محترم، جب جمعہ کا خطبہ پڑھا جا رہا ہو اور مجاہدین کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں، عین اس وقت حملہ کریں، اللہ مسلمانوں کی دعاؤں کے طفیل سلطان کو فتح عطا فرمائے گا۔ جب وہ گھڑی آئی تو سلطان نے جمعہ کی نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر فوج سے مخاطب ہوا، جو واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن میں اس رومی سپاہ سے تنہا بھی لڑوں گا۔ یہ کہہ کر جنگی سامان زیب تن کیا اور ایک آہ سرد بھر کر بولا، اگر میں میدان جہاد میں قتل ہو جاؤں تو یہی جنگی لباس میرا کفن ہوگا۔ الپ ارسلان نے صرف 15,000 کے لشکر سے شہنشاہ روم ڈومانوس کی 1,00,000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر کو شکست فاش دی۔ اس واقعے نے رومیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ یہ عظیم سپہ سالار ایک باغی کے ہاتھوں شہید ہوا اور ملک شاہ کو اپنے پیچھے جانشین چھوڑا۔ ملک شاہ کے دور میں سلجوقی سلطنت کو بڑی وسعت نصیب ہوئی۔ مشرق میں اس سلطنت کی سرحدیں افغانستان، مغرب میں ایشیائے کوچک اور جنوب میں شام تک وسیع ہو گئیں۔ ملک شام نے سلیمان بن قتلمش بن اسرائیل کو ایشیائے کوچک کا والی مقرر کیا۔ سلیمان نے 477 ہجری 1084 میں انطاکیہ فتح کیا اور 480 ہجری 1087 میں اس کے بیٹے نے پونیا فتح کیا۔ 700 ہجری 1300 میں یہ منگولوں نے چھین لیا اور بعد میں دولت عثمانیہ کے قلمرو میں شامل ہوا۔ ملک شاہ کے دور حکومت میں سلطنت کو کافی تقویت حاصل ہوئی، لیکن وہ شام اور مصر کے علاقوں کو متحد کرنے میں ناکام رہا۔ جب سلجوقی سپہ سالار اتسس نے مصر پر حملہ کیا تو عربوں کے ایک چھوٹے سے لشکر نے اسے شکست سے دوچار کر دیا۔
اس سے سلطنت میں سیاسی اختلافات سامنے آئے اور تصادم ہوئے۔ سلطان ملک شاہ فوت ہوا تو ساتھ ہی قوت و طاقت کا دور ختم ہوا اور زوال کا دور شروع ہوا۔ منگولوں نے ہر طرف تباہی و بربادی مچا دی۔ مسلمانوں کے کنٹرول میں 10 سے 12 چھوٹی ریاستیں رہ گئیں، انہی میں ایک ریاست آرمینیا کی سرحد پر تھی۔ منگولوں نے اس ریاست پر بھی حملے کیے، مگر سلیمان شاہ اور اس کے بیٹے ارطغرل نے بادشاہ علاء الدین کیقوباد کی بھرپور مدد کی۔ سلطان علاء الدین کیقوباد نے ارطغرل کو انقارہ کے قریب ایک ریاست دی۔ ارطغرل نے کچھ زمینیں کونیا کے سلطان سے حاصل کی اور کچھ عیسائیوں سے چھین لی، اور یوں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔